بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، ان لکڑی کاٹنے والے لوگوں نے ایک پرانا درخت کاٹا اور جب اس درخت کے اندر دیکھا تو انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ درخت کاٹنے والے لوگوں کے لیے درخت کاٹنا ایک بورنگ کام سے زیادہ نہیں ہے، اور انہیں معلوم ہوتا ہے کہ ماسوائے درختوں کو گرتے ہوئے دیکھنے کے دن میں شاید انہیں اور کچھ دیکھنے کو نہ ملے۔ یہ سارا دن درخت کاٹتے ہیں اور پھر ان درختوں کو پروسیسنگ پلانٹ پر لایا جاتا ہے۔ اس کے بعد ان درختوں سے تختہ یا پھر کاغذ بنا دیا جاتا ہے۔ ان لوگوں کے لیے یہ کام روزمرہ کی روٹین بن جاتا ہے، لیکن کسے معلوم تھا کہ آج سب کام ان کی روٹین سے ہٹ کر ہونے والے ہیں۔ جارجیا کرافٹ اینڈ کو ایک پیپر ملنگ کی کمپنی ہے جو کہ کاغذ بناتی ہے۔ ان کے کام کا بنیادی جز لکڑی کے ذریعے کاغذ بنانا ہے، اس لیے انہیں بہت سے درخت کاٹنے پڑتے ہیں تاکہ وہ کاغذ بنانے کے لیے مطلوبہ لکڑی حاصل کریں۔ ایک دن ان کی ایک ٹیم درخت کاٹنے کے لیے جنگل میں گئی، اور انہیں شاید اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ ایک کھوکھلے درخت کے اندر ایک سرپرائز ان کا منتظر ہوگا۔ ان لوگوں کا مقصد زیادہ تر امریکن چیسٹنٹ ٹری کو کاٹنا ہوتا تھا۔ اس درخت کو اس انڈسٹری میں زیادہ اس لیے پسند کیا جاتا ہے کیونکہ یہ درخت عام اوک کی نسبت 4 گنا زیادہ رفتار سے بڑھتا ہے۔ اس وجہ سے اس قسم کے درختوں کو بے دریغ کاٹا گیا، اور اب ایسے درخت ڈھونڈنے سے بھی کم ہی ملتے ہیں۔ ان درختوں کی لکڑی کی شہرت کی ایک اور وجہ بھی ہے، اور وہ یہ کہ اس درخت کی لکڑی نمی یا پانی سے خراب نہیں ہوتی، اور یہ خصوصیت ناظرین یاد رکھیں کیونکہ اس کے ساتھ ویڈیو کے موضوع کا تعلق ہے۔ اس دن جب یہ لوگ جنگل میں آئے تو سب سے پہلے ان نے ان درختوں پر نشان لگائے جن کو وہ گرانا چاہتے تھے۔ ان لوگوں نے کام شروع کیا، لیکن وہ جب ایک درخت کو کاٹنے گئے تو انہیں جلد ہی اندازہ ہو گیا کہ یہ درخت اندر سے خالی ہے۔ اگرچہ ایک کھوکھلا درخت ان لوگوں کے لیے کسی کام کا نہیں ہوتا جو کہ درختوں سے تختے بناتے ہیں، لیکن ان لوگوں نے پیپر کے لیے پلپ بنانی تھی، اس لیے وہ اس کھوکھلے درخت کو بھی اس بات سے مبرہ ہو کر کاٹتے رہے کہ اس کے اندر کیا ہے۔ آخر یہ درخت گر گیا اور اب اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرنے تھے تاکہ اس کو ٹرک پر لادا جا سکے، لیکن پھر اسی وقت انہیں اس کھوکھلے درخت کے اندر کچھ اب نارمل نظر آیا۔ انہوں نے نوٹس کیا کہ اس درخت کے اندر کوئی چیز موجود ہے جس کی وجہ سے اس درخت سے روشنی آگے نہیں جا پا رہی۔ انہیں جب اس درخت کے کھوکھلے تنے کے اندر غور سے دیکھا تو ہر کوئی خوف سے پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے اندر کوئی چیز تھی جس کے دانت نظر آ رہے تھے، اور بظاہر یہ چیز ان کی طرف دیکھ رہی تھی جیسے وہ ان پر ابھی حملہ کرنے والی ہو۔ اس چیز کے تیز دانت کسی شکاری جانور کی طرح لگ رہے تھے اور اس کے پنجے بھی سامنے نظر آ رہے تھے۔ ان نے جب اس پر غور کیا تو انہیں یہ چیز ایک کتے کی طرح لگی جو کہ ایک عرصے کے لیے کسی ایک جگہ منجمد ہو گیا ہو۔ ان لوگوں کو اس بارے میں کوئی بات نہیں سوچ رہی تھی کہ آخر کیسے ایک کتا اس درخت کے خالی تنے کے اندر آ گیا تھا، اور کیوں یہ اتنا خوفناک نظر آ رہا تھا۔ یہ لوگ اس کو ایک طرف چھوڑ بھی نہیں سکتے تھے کیونکہ یوں ان کے کٹنگ پر لگائے جانے والے سارے اخراجات ضائع ہو جاتے۔ خیر، ان نے اس درخت کے تنے کے ٹکڑے کو ایک طرف کر دیا تاکہ وہ بعد میں اس پر تحقیق کر سکیں۔ اس وقت تو ان لوگوں نے اس کو ایک طرف کر دیا تاکہ وہ بعد میں اس پر تحقیق کر سکیں، لیکن یہ لوگ اس پر بعد میں بھی تحقیق کر کے کچھ حاصل نہ کر سکے کیونکہ انہیں اس بارے میں پتہ نہیں چل سکا کہ ایک کتا اس درخت کے تنے کے اندر آخر کیسے آ گیا تھا، اور کیسے اس کی لاش وقت گزرنے کے ساتھ خراب نہ ہوئی اور اتنی اچھی طرح پریزرو تھی۔ چونکہ ان لوگوں کا یہ کاروبار تھا، اس لیے ان نے اس کو بھلا کر اپنے کام پر توجہ دینا شروع کر دی۔ اس واقعے کے تقریباً 1 سال بعد اس علاقے میں ایک عجائب گھر کھلا جس میں خاص طور پر جنگلات اور لکڑی سے جڑے نمونے رکھے جانے تھے۔ ان لوگوں کو جب اس میوزیم کے بارے میں پتہ چلا تو ان لوگوں نے فوراً سے اس کھوکھلے درخت اور اس میں موجود حنوط شدہ کتے کو ان کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ اس پر تحقیق کر کے اس پراسرار معمے کو حل کر سکیں۔ اس میوزیم کو جب اس بارے میں پتہ چلا تو انہوں نے فوراً اندازہ لگا لیا کہ لوگوں کو اس کے بارے میں بہت تجسس ہوگا، اور اگر ہم اس کی اصلیت تک پہنچ جاتے ہیں تو وہ یقیناً اس کو دیکھنے کے لیے دور دور سے آئیں گے۔ انہیں اس راز کو فاش کرنے کے لیے ایکسپرٹس کی ایک ٹیم کو اکٹھا کیا اور ان کے ذمے یہ کام لگایا کہ وہ پتہ کریں کہ آخر اس کھوکھلے درخت کے اندر اس کتے کی لاش کہاں سے آئی، اور وقت گزرنے کے باوجود یہ لاش اتنی بہترین حالت میں کیسے ہے حالانکہ اس کو حنوط نہیں کیا گیا تھا۔ آخر ایک بایولوجیکل اینتھروپولوجسٹ نے یہ جواب نکالا کہ چونکہ چیسٹنٹ کے درخت کی لکڑی پانی اور نمی میں خراب نہیں ہوتی، اس لیے اس کتے کی لاش بھی اس درخت کے اندر خراب نہیں ہوئی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس درخت کی لکڑی موئسچر کو ایبزارب کر لیتی ہے، اور یوں اس کتے کی لاش تک نمی نہیں پہنچ سکی، اور اس وجہ سے اس کی لاش کو کھانے والے مائکروبز بھی اس درخت کے اندر پرورش نہ پا سکے، اور یوں یہ لاش قدرتی طور پر حنوط ہو گئی۔ اس کے علاوہ ایک اور سوال یہاں جواب طلب ہے، اور وہ یہ کہ جنگل میں اس جانور کی لاش کی باقی مردہ خور جانوروں کو بدبو کیوں نہ آئی، اور اس کا جواب اس سائنسدان نے دیا ہے، اور وہ یہ کہ اس جانور کی لاش کی بدبو اس درخت کے تنے سے سیدھا اوپر کی جانب چلی جاتی تھی،
اور اس درخت نے بالکل ویسے ہی اس کی بدبو باہر نہ جانے دی جیسے ایک گھر کی چمنی فنکشن کرتی ہے۔ اس درخت کے تنے میں یہ کتا پھنسا کیسے، اس بارے میں کوئی خاطر خواہ جواب نہ مل سکا، لیکن محققین کہتے ہیں کہ یہ کتا ایک شکاری کتا لگتا ہے اور یہ کسی گلہری یا ریکون کا پیچھا کرتے کرتے اس درخت پر چڑھا اور پھر اس کھوکھلے درخت کے تنے میں پھنس کر بھوک و پیاس سے مر گیا۔ ناظرین محترم، لوئزی سدرلینڈ کو اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا سرپرائز ملا جب اس کی پالتو کتیا نے بچوں کو جنم دیا۔ اگرچہ ریو نام کی اس کی یہ کتیا دوسری بار ماں بنی تھی، لیکن اس بار اس نے جن بچوں کو جنم دیا اس کو دیکھ کر لوئزی کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ ان لوگوں کو بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر ریو نے کس چیز کو جنم دیا ہے۔ اس وجہ سے انہوں نے انٹرنیٹ سے جواب طلب کرنے کی کوشش کی تو انہیں جو معلومات حاصل ہوئیں ان نے لوئزی کو دم بخود کر دیا۔ عرصہ دراز سے کتوں کو پالنے والی اس لڑکی نے کئی بار یہ عمل دیکھا تھا، لیکن اس بار اس کو کچھ نیا ہی دیکھنے کو ملا۔ پہلی بار ریو نے 5 بچے دیے، دوسری بار جب ریو نے بچے دیے تو نہ صرف ریو بھی خوش تھی بلکہ اس کی مالکن بھی بے حد خوش تھی، لیکن جب لوزی اس کے بچوں کو دیکھنے آئی تو اس کی خوشیاں اچانک پھیکی پڑ گئیں۔ ان کے چہروں پر موجود مسکراہٹ ختم ہو گئی جب کئی بچوں میں سے ان نے اس خاص بچے کو دیکھا۔ ریو نے جب بچے دیے تو اسے ابتدا میں کوئی مسئلہ نہیں ہوا، لیکن جلد ہی اسے بے حد تکلیف میں دیکھا جا سکتا تھا۔ لوزی کو سمجھ آ چکی تھی کہ بچے دینے کا یہ عمل بالکل بھی ویسا نہیں ہو رہا جیسے کہ ہونا چاہیے تھا۔ ریو درد سے چلا رہی تھی اور جب وہ قریب پہنچے تو ان کو اندازہ ہوا کہ ایک بچہ باہر آتے ہوئے پھنس چکا ہے۔ اس کو اس قدر درد اور تکلیف میں دیکھ کر اس ماں بیٹی نے ریو کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ ان نے فوراً سے گلوز پہنے اور ریو کے پاس آ گئیں۔ ان نے احتیاط سے اس پہلے بچے کو کھینچ کر باہر نکال دیا۔ اگر ان نے اپنے ہاتھ گندے نہ کیے ہوتے تو ریو کب کی مر چکی ہوتی۔ پہلے بچے کے نکلنے میں اس پیچیدگی کے بعد باقی تمام بچے بغیر کسی پیچیدگی کے پیدا ہو گئے۔ ریو نے 10 بچے دیے جن میں سے ایک کے علاوہ باقی تمام بچے صحت مند تھے۔ ایک بچہ پیدائش کے 1 گھنٹے بعد فوت ہو گیا، لیکن جب لوزی نے ان بچوں کو دیکھا تو اس کی آنکھیں ایک بچے پر آ کر رک گئیں۔ پیدائش کے بعد سارے بچوں کو ان کی ماں نے اپنے قریب کر لیا۔ اس کی نسل کے تمام کتوں کا گولڈن کلر ہوتا ہے، لیکن یہ کتا بالکل مختلف تھا۔ عام کتوں کے برعکس اس کا رنگ سبز تھا۔ اس کا رنگ پیدائشی طور پر سبز تھا، جو کہ ایک بڑی ہی مافوق الفطرت بات تھی۔ اگرچہ انہیں طوطے کے رنگ کے اس بچے کو دیکھ کر بے حد حیرت ہوئی، لیکن ساتھ ہی ان کو ڈر بھی لگنے لگا کہ کہیں یہ کوئی بیماری نہ ہو۔ سب سے زیادہ چیز جس نے ان کو حیران کیا وہ یہ تھی کہ باقی تمام بچوں کا رنگ نارمل تھا، جبکہ اس بچے کا رنگ سبز تھا۔ انہیں شک ہوا کہ شاید یہ بچہ بیمار ہے اور اسے فوراً سے مدد کی ضرورت ہے۔ اگر یہ کوئی بیماری ہی تھی تو آخر یہ کون سی بیماری تھی؟ جو بھی ہو، لوزی کو اب ڈر لگنے لگا تھا۔ ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے ان نے موجودہ دور کے عام شخص کی طرح انٹرنیٹ سے معلومات لینے کا فیصلہ کیا۔ انٹرنیٹ سے مدد حاصل کرنا بالکل درست ثابت ہوا، کیونکہ جلد ہی ان کو پتہ چل گیا کہ آخر کیوں اس بچے کا رنگ سبز ہے۔ سب سے پہلے تو ان کو کچھ تسلی ہوئی جب ان کو یہ پتہ چلا کہ یہ بچہ ابھی خطرے سے باہر ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر انہیں یہ پتہ چلا کہ ان کے گھر میں پیدا ہونے والا یہ بچہ ایک بہت ہی نایاب بچہ ہے۔ یہ کتا تاریخ میں اس رنگ کے بہت ہی نایاب کتوں میں سے ایک تھا۔ ان کو پتہ چلا کہ پوری دنیا میں ایسا کسی قسمت والے انسان کے ساتھ ہی ہوتا ہے کہ اس کا پالتو کتا اس رنگ کا پیدا ہو۔ انہیں جب ڈیٹیلز چیک کیں تو ان کو پتہ چلا کہ اس کی وجہ اس کی ماں کے پیٹ میں موجود ہے۔ دنیا میں موجود تمام فیمیل ڈاگز کے پیٹ میں ایک سبز رنگ کا لیکوڈ موجود ہوتا ہے، اور کسی کو بھی نہیں پتا کہ پیٹ میں اس کا کیا کام ہے، لیکن ریو کے کیس میں یہ لیکوڈ اس کے بچے کے ساتھ شامل ہو گیا اور یوں اس کی فر سبز رنگ کی ہو گئی۔ اگرچہ لوزی کو یہ بات پتہ تھی کہ ریو کے بچے کا یہ رنگ ساری عمر نہیں رہے گا، لیکن ان کو یہ بات بھی بڑی ہی اچھی طرح معلوم تھی کہ ایسا کتا شاید ان کو زندگی میں پھر کبھی دیکھنے کو نہ ملے۔ ان دونوں نے اسکاٹ لینڈ کے سبز جنگلات پر اس کتے کو فارسٹ نام دے دیا، اب چونکہ وہ اس کا نام رکھ چکے تھے اور دیگر بچے بھی بڑے ہو رہے تھے اور وہ سب کے سب کو مالی حالات تنگ ہونے کی وجہ سے نہیں پال سکتے تھے۔ اگرچہ وہ سارے ہی بچوں کو بے حد پسند کرتے تھے، لیکن ان سب کو وہ اکٹھے نہیں پال سکتے تھے۔ ان کے پاس ان کو رکھنے کے لیے جگہ بھی کم پڑ رہی تھی۔ انہوں نے آخر ان بچوں سے جان چھڑانے کا فیصلہ کر ہی لیا، لیکن اس بار وہ ایک بچے کو اپنے پاس ہی رکھنے والے تھے۔ تاریخ میں اس جیسے بچے آج تک 4 ہی پیدا ہوئے ہیں۔ انہوں نے فارسٹ کو اپنے ہی گھر میں رکھنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ وہ اس خاص کتے کو کسی بھی قیمت پر کسی کے حوالے نہیں کر سکتے تھے۔ اگرچہ اس کا رنگ ہلکا ہرا ہو چکا تھا، لیکن اس کی اہمیت کو کبھی بھی کوئی کم نہیں کر سکتا۔ مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔